اور اگر نہیں موڈ ہوا تو پھر جب تک چکن نہیں ہوگا ٹیبل کے اوپر نہیں کھاؤں گا بس. لوگ خماج سنتے ہیں, کیوں لوگ ایک بار کہو سنتے ہیں, کیوں لوگ کہو ایک دن سنتے ہیں. کہوں کہ یار میں ایک راگ پیلو گا رہا ہوں, ذرا سنیے, تو وہ شاید بھاگنے کی کوشش کریں گے. جو گلوکاری ہے وہ بھی ایک طریقے سے ورزش مانگتی ہے. آپ کے اسٹیمنا, آپ کے لنگز جتنے فریش ہوں گے, جتنے آپ کے مضبوط ہوں گے, اتنی آپ کی آواز زور سے نکلے گی. اور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کرنچز لگاتے ہیں, وہ سب ان سے یہ بھی کھلتے ہیں اور ان سے آپ کی ووکل کیپیسٹی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے میرے حساب سے. اور میں ابھی کچھ کوئی 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینے پہلے لڑ جھگڑ کے والد صاحب سے یہاں گھر کے اندر ہی یہ سب سیٹ اپ لگوایا ہے. کیونکہ آپ باہر جاتے ہیں جم میں, آپ کو کبھی ٹائم ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا ہے. آپ کے گھر میں جتنا چھوٹے میں چھوٹا سامان لگ جائے, یا جن کے پاس سامان نہیں ہے وہ علاقے میں دوڑ لیں تھوڑا سا, بہت ضروری ہے. استاد بڑے غلام علی خان اور نصرت فتح علی خان موٹے ہونے کے باوجود بہت اچھے گائک تھے. آج کل سمارٹنس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ان کی گلوکاری اتنی بڑی تھی, مطلب ان کی اتنی بڑی گلوکاری تھی کہ ان کو ضرورت نہیں تھی ان کی امیج کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کی. ہر چیز جو ہے وہ ایک ٹوٹل پیکیج مانگتی ہے. آپ کسی کو دیکھ کر زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو وہ آدمی اچھا, اسمارٹ, فٹڈ, کیونکہ اب آپ موونگ ان دیٹ سوسائٹی جہاں آپ کو اپنے آپ کو کیری کرنا مانگتا ہے. تو یہی ابھی ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف فٹ فار اٹ. آپ کافی موڈی مشہور ہیں, کیا کھانے کا انتخاب بھی مزاج کے حوالے سے کرتے ہیں؟ میں گھر میں دراصل سب سے زیادہ لاڈ پیار میں پلا بھرا ہوں, یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مگر کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی کمپرومائز میں کرتا کبھی بھی نہیں ہوں. کوئی وہ نہیں ہے کہ پرٹیکولرلی میں یہ کھاتا ہوں یا وہ کھاتا ہوں, کھاتا سب کچھ ہوں. مگر ہاں موڈ کے اوپر ہے, اگر جی چاہا تو سبزی, صرف سبزی اور کچی سبزی بھی کھا جاؤں گا ناشتے میں, کھانے میں. اور اگر نہیں موڈ ہوا تو پھر جب تک چکن نہیں ہوگا ٹیبل کے اوپر نہیں کھاؤں گا. بس ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, میوزیشین کہہ لیں, یا ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا موڈی ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. مگر آئی ایڈور فوڈ, آئی لو فوڈ, اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ والد سے لے کر اور بھائی تک سب کھانا بنا لیتے ہیں, میں خود بنا لیتا ہوں. کیا کوکنگ کرتے ہوئے کھانے میں سر بھی ملاتے ہیں؟ یہ کھانے والوں سے پوچھیں اگر نہیں, سر ملنا کیا مطلب ہے, پسینے وسینے بہتے ہیں تو وہی میرے خیال سے میری محنت ہے. اور باقی دل سے جو بنانا ہوتا ہے نا وہی کافی ہوتا ہے. اور دل سے جو بھی بنائے وہ ہمیشہ کھانے میں ذائقہ دیتا ہے, لذت دیتا ہے. سریلا کھانا تو بہت ہی کم سنا ہے کسی کو کھاتے ہیں, بٹ یہ کہ لذت اور ذائقہ دل سے بنانے سے. کیا آپ نے کسی استاد سے باقاعدہ سیکھا؟ بالکل سیکھا. میں جن کا گنڈا بند شاگرد ہوں وہ ہیں استاد رئیس خان صاحب, ستار نواز. میں بیسکلی ایک کلاسیکل سنگر ہوں جس کی ایک کلاس الگ ہے. اب وہ کلاس ڈیفائن کروں تو پھر وہ اس کی ڈیٹیلز کچھ اور ہو جاتی ہیں. مگر یہ کہ اب ہمارے یہاں جنریشن آہستہ آہستہ واقف ہو رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کری کہ یار ایکچولی ہے کیا, کیوں لوگ خماج سنتے ہیں, کیوں لوگ ایک بار کہو سنتے ہیں, کیوں لوگ کہو ایک دن سنتے ہیں. اگر میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاؤں کہ میرا گانا جو ہے وہ راگ پیلو میں ہے. کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو جب جیون, اب یہ اس کے نا پیلو کے سر آئے, پورا پیلو راگ نہیں ہے مگر پیلو کے سر ہیں. مگر اگر میں جنریشن کو یہ بتاؤں کہ یار میں ایک راگ پیلو گا رہا ہوں, ذرا سنیے, تو وہ شاید بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور بے شک پاپ سنیں, بے شک راک سنیں, مگر یہ چیزیں زندگی بھر لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. تو جسٹ پروموٹ کلاسیکل, یہی کہنا چاہتا ہوں.